ولك الشكر شكرا قائما اللهم لك الحمد الذي هدانا إلى الإسلام وأعطانا نعمة القرآن وبرد صدورنا بتلاوة القرآن اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وقال اللہ فی مقام آخر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل ذی وقار برادران محترم، اب میری طرف متوجہ انشاءاللہ یہ چیزیں سب کو مل جائیں گی. میں نے مستقل کو بیان نہیں کرنا، چند ایک باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں. ہم نے قرآن کریم سنا ہے، اس قرآن کے متعلق چند باتیں کہوں گا کہ قرآن کہاں سے آیا ہے، کون لایا ہے، کس کے پاس لایا ہے اور کیوں آیا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لو آج کی اس مختصر مجلس میں. کہاں سے آیا قرآن، کون لایا، کس کے پاس آیا، کیوں آیا. یہ 4 سوال ہیں. انہی 4 سوالوں کا جواب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. پہلا سوال، قرآن کہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین، انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، رب العالمین نے ہی اس کو اتارا ہے. دوسری جگہ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتری ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے. تیسری جگہ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات نے اتارا جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کلام مقدس اللہ نے اتارا ہے. پہلے سوال کا جواب ہو گیا. کس نے بھیجا؟ ذرا میرے ساتھ بولو آج. اللہ نے بھیجا، نازل کیا. لایا کون؟ اگلے حصے میں قرآن نے یہی بتایا، فرمایا نازل بہ الروح الامین. یہ اس دوسرے سوال کا جواب ہے. نازل بہ الروح الامین، اس کو روح امین نے اتارا. روح امین سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار. تو اتارنے والے اللہ، لانے والے جبرائیل، جو سارے فرشتوں کے سردار، اور جس شخص کے پاس آیا، جس نے وصول کیا، وہ کون ہے؟ اگلی آیت کے حصے میں قرآن نے اسی کا جواب دیا. فرمایا علی قلبک، علی قلبک، اے محمد کریم جبرائیل امین نے یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا ہے، تیرے دل پہ اتارا. اللہ نے اتارا، جبرائیل لانے والے، محمد مصطفیٰ وصول کرنے والے. اب آیا کیوں؟ قرآن کی آمد کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمائے لتکون من المنذرین، لتکون من المنذرین. قرآن اس لیے آیا کہ اے پیغمبر کریم
آپ اس قرآن کے ذریعے اپنی امت کو، انسانیت کو، اللہ کی مخلوق کو ذرا ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی تکلیف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو ان چاروں سوالوں کا جواب اس ایک ہی آیت میں قرآن نے دیا کہ اللہ نے اتارا، جبرائیل لائے، مصطفیٰ کریم نے وصول کیا۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ڈرایا جائے۔ اب کافروں کے لیے ڈرانا ہے، اور جو اس کتاب کو مان لے اس کے لیے بشارت ہے، تبشیر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا انسانیت اور امت مصطفیٰ کو؟ فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم الرسول، اے امت کے لوگو، ایماندارو، اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، وما نہاکم، جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا رسول جو کچھ دے وہ کیا کرو؟ لے لو، خوشی سے، دل کے اطمینان سے، تسلی سے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا پیغمبر منع کرے اس سے کیا کرو؟ فانتہو، اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے جو اس امت کو دیا ہے سب سے بڑی نعمت، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کس نے دیا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ کے واسطے سے ملا ہے نا جی، براہ راست تو اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اللہ نے رسول اللہ پہ اتارا، رسول اللہ نے امت کو دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں مذہب اسلام دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں اسلام کی اہم ترین عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، یہ عبادات دیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ماں باپ کے احترام اور ادب کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حیا کا دامن اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا۔ یہ سارا کچھ کس واسطے سے ملا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے۔ تو قرآن کا حکم کیا؟ رسول جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ نے کس سے منع کیا ہے؟ شرک سے منع کیا ہے۔ منع کیا نا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، اللہ کی کسی مخلوق کے فرد کو خدا کی ذات و صفات میں شریک نہ کرو۔ نمبر 2، حرام نہ کھاؤ، مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، اسباب زنا کو اختیار نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، معاملات کے اندر دھوکہ فریب نہ کرو، تجارت کے اندر سود نہ کھاؤ، سودا تولتے اور ناپتے وقت کمی نہ کرو، صاحب حق کو پورا حق دو۔ یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بہترین لبادہ اور لباس کے اندر ہمیں یہ ساری پوری شریعت کا نظام زندگی دیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میرے بھائیوں، یہ رمضان کی نعمت، یہ اس امت کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک بات کہتا چلو، رمضان کے اندر رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ رمضان کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کو رمضان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل بتایا، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ قیام اللیل کیا جس نے۔ اب قیام اللیل کی شکل کیا ہے؟
قیام اللیل کی دو شکلیں ہیں، توجہ کرو نا، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ایک 20 رکعت تراویح کی شکل میں، اور ایک رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کی شکل میں۔ جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے یہ بھی قیام اللیل کر رہا ہے، اور جو آخر رات میں تہجد پڑھتا ہے یہ بھی قیام اللیل کرتا ہے۔ اب مسئلہ چلتا ہے کہ جناب تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں؟ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پورا مہینہ رمضان کا تراویح نہیں پڑھی، میں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں پڑھی؟ 3 رات آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی ہے، چوتھی رات آئی تو صحابہ بیٹھے ہیں، حضور گھر سے باہر ہی نہیں آئے، صبح کی نماز کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس طرح پابندی کروں گا تو کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، قربان جائیے امت رسول اللہ کی شفقت پہ۔ فرمایا اس خوف سے میں باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ عبادت فرض نہ ہو جائے میری امت پر، اگر فرض ہو گئی تو امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے صحابہ تنہا یہ عبادت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسی طرح ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحابہ کو جمع کیا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ امت کو 20 رکعت تراویح پر جمع کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ قاری قرآن صحابی ہیں، ان کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ مدینۃ الرسول مسجد نبوی میں امام بن جائیں۔ صحابہ میں حضرت ابی سب سے بڑے قاری قرآن تھے کہ آپ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ اب وہاں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، علم و حکمت کے پہاڑ، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ صحبت کا ایک طویل زمانہ گزارا ہے۔ کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ اور ہمیں حضور نے کیا کہا؟ امت کو پتہ ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب خلفاء راشدین پتہ ہے کون ہے؟ میرے بھائیو بتاؤ، خلفاء راشدین ہمارے کون ہیں؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی۔ یہ 4 ہمارے خلفاء راشدین ہیں۔ حضور ان کے متعلق امت کو کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ علیکم بسنتی، اے میری امت کے لوگوں، تم پر میری سنت بھی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے ٹھیک ہے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھائی، نہیں حکم دیا، انفرادی صحابہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے جب حکم دیا، حضرت عثمان نے مانا، حضرت علی نے مانا، سارے صحابہ نے مانا۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس رائے سے اختلاف کیا ہو، سب نے 20 رکعت تراویح شروع کی، پڑھی۔ اب حضور کے حکم کے مطابق حضرت عمر کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے سنت، وہ بھی خلیفہ راشد۔ ان کے بعد 12 سال حضرت عثمان آئے، وہ بھی خلیفہ راشد، ان کے دور میں بھی 20 رکعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، 4 سال ان کا دور خلافت، اس میں بھی 20 رکعت تراویح ہوئی۔ حضرت حسن آئے، 6 ماہ ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 19 سال حضرت امیر معاویہ کا دور رہا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، 19 سالہ ان کے دور حکومت میں 20 رکعت تراویح ہوئی ہے۔ مطلب حضرت عمر کے اس کے فیصلے کے بعد پورے صحابہ کے دور میں ایک بھی آپ کو مسجد ایسی نہیں ملے گی جس میں 8 رکعت تراویح ہوئی ہو، 20 رکعت تراویح ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سنت عمل ہے 20 رکعت تراویح، سنت مؤکدہ، اسلام کی امت اسلام نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور ان صحابہ نے قبول کیا کہ جو حضور کی سنت پر اتنے سخت تھے کہ حضرت عمر ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف کروں تو کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے تلوار ہاتھ میں لے کر، عمر اگر تو نے قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف فیصلہ کیا، میرے اور تیرے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ کیا کرے گی؟ تلوار فیصلہ کرے گی۔ ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے،
اور ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے عمر خطبہ نہیں دے سکتے، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہتا ہے مال غنیمت میں ہمیں چادریں ملی ہیں، آپ کو بھی ملی ہے، ہمارا تو کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ خیانت کی ہے مال میں۔ امیر المومنین ہے عمر، جس کے نام سے کفر کانپتا ہے، لیکن ایک ادنا صحابی کھڑا ہو کے پوری جرأت کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں بھائی بات آپ کی سچی ہے، جو چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی تھی ان میں سے کسی کا کرتا نہیں بن رہا تھا، ایک میرے ابا کے کھاتے میں آئی، ایک مجھے ملی، میں نے اپنی چادر ابا کو ہدیہ کر دی، ان دونوں کو ملا کر ابا کا کرتا بن گیا ہے۔ ابا کا کرتا اس طرح بنا ہے، مال غنیمت میں خیانت نہیں ہوئی۔ اب صحابی کہتا ہے ٹھیک ہے اب خطبہ دیں۔ حضرت میرے بھائیو جہاں یہ ماحول ہو، کیا خیال ہے کہ رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑے اور صحابہ چپ کر جائیں؟ یہ ممکن تھا؟ اس لیے میرے محترم بھائیو سمجھو، 20 رکعت تراویح امت کی ہاں سنت موقدہ ہے۔ آج 25ویں شب ہے، رمضان کی باقی راتیں باقی ہیں۔ تمام احباب سے گزارش کروں گا، یہ نہ سمجھ لینا کہ رمضان ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی ہے۔ 29ویں یا 30ویں شب تک تراویح اسی طرح پڑھنی ہے اہتمام کے ساتھ۔ مسجد کی یہ رونق بھی بحال رہے، قرآن کی یہ صدا بھی بلند رہے، تب ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ ایسا نہ ہو آج ختم ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ بس تراویح کی بھی چھٹی۔ کیا خیال ہے ایسا ہوگا؟ مسجد آباد رہے گی۔ ایک سنت 20 رکعت تراویح۔ نمبر 2، 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن پڑھنا یا سننا، یہ بھی سنت۔ پورا قرآن پڑھنا یہ بھی سنت۔ الحمدللہ قرآن کی تکمیل والی سنت ہماری ادا ہو گئی، قرآن کی تکمیل والی سنت ادا ہو گئی۔ لیکن 20 رکعت تراویح پورا رمضان یہ ابھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور یہ آخری راتیں اتنا قیمتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شارح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر جتنے انوارات و تجلیات دنیا میں مخلوق پر وارد ہوتے ہیں نا، ان تمام کو جمع کر لیا ہے رمضان کے لیے، پھر سارے رمضان کے انوارات کو جمع کر لیا ہے آخری عشرے کے لیے، اور پھر آخری عشرے کے انوارات و تجلیات کو جمع کر لیا ایک لیلۃ القدر میں، ایک لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کا علم اللہ نے امت سے مخفی رکھ دیا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ تاکہ امت اس کی طالب رہے، اس کی جستجو میں لگی رہے، اس کی طلب میں رہے، وقت گزارے، اور جو شخص اس کو طلب کرتا ہے میرے بھائیو وہ پا لیتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحابی آتا ہے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ، پہلی امتیں جو گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر، 900 سال عمر، 1100 سال عمر، اب جس انسان کو ایمان کی حالت میں 1000 سال عمر مل جائے اس کی نیکیوں کا کوئی اندازہ ہوگا؟ فرمایا آپ کی عمر، امت کی عمر تو بالکل تھوڑی سی ہے، تو ہم ایمان اور نیکیوں میں ان امتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس صحابی کے سوال کا جواب ہو گیا کہ تم یہ تو سوچ رہے ہو کہ ان کی امتوں کی عمر بڑی تھی، لیکن جو نوازش، جو رب تعالیٰ کی کرم نوازی رسول اللہ کی اس امت کے ساتھ ہوئی ہے، فرمائے وہ ان امتوں کے ساتھ نہیں تھی۔ کس طرح؟ کیا فرمایا کہ ایک رات خیر من الف شہر، اپنا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، کیا کہا؟ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اب 1000 مہینے سے کتنا افضل ہے؟ 100% افضل ہے، 1000% افضل ہے، 1,00,000% افضل ہے، کتنی افضل ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں 1000 مہینے سے بھی بہتر، 1000 مہینے کا ہم حساب کریں تو 84 سال بنتے ہیں۔ اب ایک انسان کو ایک رات عبادت کی مل جائے نا،
لیلۃ القدر کی، اس نے عبادت کر لی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، عبادت کی، تلاوت قرآن کی، صدقہ کیا، نفل پڑھے، ذکر اللہ میں وقت گزار دیا، تو اس کے کھاتہ میں 84 سال کی عبادت لکھ دی گئی۔ اور جس کو زندگی میں 2 مرتبہ مل گئی تو 84 اور 84 ڈبل کتنا ہو جائے گا؟ ہاں، اور جس خوش نصیب کو 40 سال ہر سال یہ نعمت مل جائے، اندازہ کرو اس کے کھاتہ کتنا بن جائے گا نیکیوں کا۔ فرمایا پچھلی امت کی عمر تو زیادہ تھی، لیکن نوازش جو اس امت کے ساتھ ہوئی ہے وہ سابقہ امتوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح بندوں کی طرف متوجہ ہے، کاش کہ ہم اپنے دلوں کو سیدھا رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی رحمت کے طالب بن جائیں۔ جب ہم طالب بنیں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم رحمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان شریف کا بقیہ جو وقت ہے اس کا بھی پورا احترام نصیب فرمائے، فرائض کی صورت میں، رات کے قیام اللیل کی صورت میں ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج 25ویں رات ہے، طاق راتوں میں سے ہے، ممکن ہے کہ آج یہ شب لیلۃ القدر ہو اور ہمارے نصیب وارے نیارے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک عمل اس لیلۃ القدر کی نسبت سے قبول فرما لیں، تو انشاءاللہ بخشش ہماری آسان ہو جائے گی۔ اس لیے سب حضرات جو دل کی تمنا ہے، حدیث میں آتا ہے جب قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور مومن بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ تو ختم قرآن کی مجلس یہ قبولیت دعا کی مجلس ہے، قبولیت دعا کی مجلس۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ہم لوگوں کی عادت یہ بنی ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنا یہ ہے کہ آپ کی نظر بھی، آپ کا ظاہر بھی، آپ کا باطن دل بھی پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اضطراب کی کیفیت ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطرب کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ تو جب ایک انسان مضطر اور بے قرار ہو کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، تو وہ رحمتوں سے اب اس کے دامن کو بھر دیتے ہیں۔ تو آج یہ رحمت والی رات ہے، برکات والی رات ہے، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتا ہے۔ اس لیے حضور قلب کے ساتھ سارے حضرات متوجہ ہوں اور انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے درود پڑھ لیں، درود شریف۔ میری